حضرت لقمان حکیم کا حکیمانہ باتیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت لقمان حکیم سے فرمایا کہ جانور کی سب سے بہترین چیز میرے لیے لے کر آ جاؤ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. آپ دیکھیں حضرت لقمان حکیم کا حکیمانہ باتیں حضرت داؤد علیہ السلام سے امام بائزبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں اپنے مفسرین اکرام، بہت بڑی مفسر گزرے ہیں امام بائزبی رحمۃ اللہ علیہ اور دوست سے مفسرین اکرام اپنے کتاب میں ذکر فرمایا اپنے تفسیر کے اندر کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت لقمان حکیم سے فرمایا کہ جانور کی سب سے بہترین چیز میرے لیے لے کر آ جاؤ۔ جو بکرے ذبح کیا حضرت لقمان حکیم نے، اس کا دل اور زبان لے کر گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے سوال کیا، اے لقمان حکیم، اب میرے پاس جانور کی سب سے بدترین جو گوشت ہے وہ لے کر آ جاؤ۔ سب سے پہلے سب سے بہترین جو گوشت ہے وہ لے کر آ جاؤ۔ جانور کے اندر جو چیز ہے نا، تمام چیزوں میں سے سب سے بہترین جو حصہ ہے، بہترین حصہ میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر بولتے سب سے بدترین حصہ میرے پاس لے کر آ جاؤ، سب سے برے حصہ۔ حضرت لقمان حکیم نے جب داؤد علیہ السلام نے یہ کہا، پہلے بار سب سے بہترین حصہ جو ہے دل اور زبان لے کر پہنچا ہے، بعد میں سب سے بدترین حصہ جب کہا پھر بھی دل اور زبان لے کر پہنچے، تو کہنے گے تم دونوں کو ایک ہی چیز میں شامل کر لیا، کیا بات ہے؟ بات کیا ہے کہ آپ نے دونوں چیزوں کو ایک ہی چیز میں شامل کیا؟ جب میں نے بہترین حصہ بولا تو آپ نے دل اور زبان لے کر آیا، اور جب میں نے سب سے بدترین حصہ بولا تو پھر بھی آپ نے دل اور زبان کو لے کر آیا۔ تو لقمان حکیم کی دیکھیں حکمت، کہا کہ جس کی دل کے اندر دل اور زبان درست ہوگا، جس کی دل اور زبان درست ہوگا نا، تو اس سے پاکیزہ چیز انسان کی جسم میں اور کوئی چیز نہیں ہو سکتا، اور جس کے دل اور زبان درست نہیں ہوگا تو اس سے بدترین چیز انسان کی جسم میں اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ بکرے ذبح کر کے یہ حصہ بتا دی داؤد علیہ السلام کے سامنے، تو کہنے لگا جس کی دل کے اندر ایمان ہے، جس کی دل کے اندر ایمان ہے، جو کفر و شرک نہ کینہ اور بغض تمام چیزوں سے پاک ہو کر جس کی دل کے اندر نور ایمان ہو، تو ہمیشہ اس کی زبان پہ اللہ کی ذکر اور اچھے اچھے باتیں نکلتے ہوں گے، ان کی زبان سے ہمیشہ خیر کی باتیں نکلیں گے، کبھی بھی بری باتیں نہیں نکلے گا۔ اور جن کی دلوں کے اندر نا، تو پھر بہترین حصہ ہوا، اور جن کی دلوں کے اندر کفر و شرک اور پھر اس کی بات کینہ اور بغض اور عداوت اور ضد و عناد، سبھی چیزیں جن کی دلوں کے اندر بھری ہوئے ہوں گے، تو ان کی زبان سے گالی گلوچ کے علاوہ باقی کوئی چیز نہیں نکلے گا۔ اللہ کی تسبیح کو بھی نکلے گا، اللہ کی حمد و ثنا وہ کبھی کرے گا نہیں، اس کی دل کے اندر تو خود کفر و شرک بھرے ہوئے، اور پھر اس کی بعد اس کی دلوں کے اندر کینہ اور بغض، عداوت اور عناد اور ضد اس کی دل کے اندر بھرے ہوئے، تو اس کی زبان سے سوائے گالی کی اور کوئی چیز نہیں نکلیں گے۔ یہ تھے داؤد علیہ السلام کی حکمت۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ بہت لمبی سفر میں روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد سفر سے جب واپس ہوئے تو اپنے خادم سے پوچھا میرے والد کی کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا آپ کی والد تو فوت ہو گئے۔ تو لقمان حکیم نے جواب دیا، ملک تو امری، اب میں اپنے معاملہ کا خود مالک بن گیا ہوں۔ جب میرے والد تھے تو ان کی ذمہ داری تھا، میرے والد تھے
تو ان کی میرے والد کی موجودگی میں ہر چیز کی وہی ذمہ دار تھے، مگر اب یہ ذمہ داری مجھ پر عائد ہو جاتی ہے، مجھ پر آ پڑی ہے۔ پھر آپ نے بیوی کا حال پوچھا کہ میرے بیوی کا کیا حال؟ کہا کہ ان کی بھی فوت ہو گئی۔ تو کہنے لگا آج مجھے بستر خود تبدیل کرنا پڑے گا، کیونکہ جب بیوی تھے کوئی بندہ بیوی کی غنیمت سمجھتے نہیں تھے کہ بیوی پر روزانہ بستر کس کی تبدیل کر رہا ہے، تمہارے بستر کون تبدیل کر رہے ہوتے؟ تمہارے بیوی، تمہارے اہلیہ۔ لیکن جب بیوی چلے گئے، فوت ہو گئے، آج مجھے بستر خود ہی تبدیل کرنے ہوں گے۔ پھر کہنے لگا کہ میرے بہن کی کیا حال ہے؟ بولے آپ کی بہن بھی فوت ہو چکی۔ تو کہنے لگا کہ ستر تو عورتی، اب میرے پردہ پوشی ہو گئی۔ بہن کی وجہ سے بہت سی ذمہ داریاں تھیں اور اس کی وجہ سے میرے پردہ رہ گیا تھا۔ بہن جو ہے پردہ پوشی کرنے والے بہت سارے باتیں اپنے بھائی کے راز کو رکھتے، لیکن آج میرے بہن چلی گئی نا دنیا سے، تو کہنے لگا کہ میرے پردہ رہ گیا تھا، جب بہن تھی اس کی وجہ سے میرے پردہ رہ گئی۔ آج میرے بہن کے انتقال ہو گئے نا، تو بہن کی وجہ سے بہت سی ذمہ داریاں تھیں نا، اس کی وجہ سے میرے پردہ رہ گیا۔ اب پھر اب نے اپنے بھائی کا حال پوچھا کہ میرے بھائی کا کیا حال ہے؟ بولے ان کا بھی انتقال ہو گئی۔ تو کہا کہ کہنے لگا انقطع ظہری، اب میرے پشت ٹوٹ گئی، اب میرے پشت ٹوٹ گئی۔ بھائی کا سہارا ہوتا ہے کہ میرے پیٹ ٹوٹ گیا، بھائی کا سہارا ہوتے ہیں۔ میرے دوستو ہر موقع پر المرء بأخیہ، یعنی آدمی اپنے بھائی کی ساتھ ہوتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ ہر کی برادر ندارت، قوت بازو ندارت نہ، ہر کے برادر ندارت، ہر کوئی بھائی نہیں ہوتا ہے، اور قوت بازو ندارت، اور قوت بازو بھی نہیں ہوتے۔ جس کا بھائی نہیں ہے، اس کی قوت بازو نہیں، جس کا بھائی نہیں ہے اس کا قوت بازو نہیں ہے۔ ہر کے برادر ندارت، قوت بازی ندارت، جس کے بھائی نہیں ہے اس کا قوت بازو نہیں۔ اب میرے دوستوں، جس طرح ماں کی بغیر شفقت اور باپ کی بغیر سرپرستی اور بھائی کی بغیر قوت بازو نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کی بھائی نہیں ہے اس کی قوت بازو نہیں ہے، جس کی ماں نہیں ہے تو اس کی شفقت نہیں ہے، اور جس کی باپ نہیں ہے اس کی سرپرستی نہیں ہے۔ مولانا رومی، علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مثنوی میں بیان کی ہے کہ حضرت لقمان حکیم ایک غلام تھے۔ لقمان حکیم آپ کی آقا نے بعض دوسرے غلاموں کی ہمراہ آپ کو باغ میں جو ہے باغ کی حفاظت پر مامور کیا۔ یہ لقمان حکیم کی قول ہے۔ علامہ رومی رحمت اللہ اپنے مثنوی میں لکھتے ہیں کہ لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ ایک غلام تھے، اور غلاموں کے ساتھ ان کو باغ کے لیے مامور کیا ہے، حفاظت کے لیے، کہ آپ باغ کو دیکھتے رہو، اس کی حفاظت کرو۔ تو ایک دن آقا سامنے آ گئی، اور جو باقی غلام تھے وہ سارے پھل توڑ کر کھایا کرتے تھے، امانت کی خیانت کیا کرتے تھے، لیکن لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ شروع سے لے کر آخر تک کبھی بغیر اجازت کسی چیز میں ہاتھ نہیں ڈالی اور کسی پھل کو، امانت کو خیانت نہیں کی ہے۔ تو ایک دن ان کی آقا سامنے آنے کے بعد ایک جو ہے پھل کی ٹکڑے نظر آنے کے بعد کہ یہ پھل کے ٹکڑے کیسے پڑے ہوئے؟ تو غلاموں نے کہا کہ لقمان حکیم نے پھل توڑ کے کھایا۔ حضرت لقمان حکیم نے یہ جب بات سنا، لقمان حکیم کو ان کے آقا نے پوچھا کہ بات کیا ہے کہ تم نے پھل توڑ کے کھایا؟ تو لقمان حکیم نے کہنے لگا، آقا آپ سے میرے گزارش ہے کہ اب اس کی امتحان کے لیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائیں گے، اسی وقت امتحان ہو جائیں گے، آپ اس سب کو گرم پانی پلائیں اور دوڑ لگا دیں۔
حضرت لقمان حکیم تو حکیم ہی تھی، اللہ رب العزت جسے حکمت عطا فرمایا وہ بڑے حکیم بھی تھے، اور وہ حکمت ان کو پتہ ہے اللہ نے اتنی بڑی حکمت عطا فرمایا، گرم پانی جسے پلایا اور دوڑ لگائے اور سب نے جو قے کیا الٹی کرنا شروع کر دی، اور سب کی الٹیوں سے سیب کی ٹکڑے یا دیگر پھلوں کے ٹکڑے آنے لگا، اور جب لقمان حکیم نے الٹی کیا ان کی الٹی سے کیا آیا؟ صرف پانی، سوائے پانی کی کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آقا کی سامنے بات ہی کھول کر سامنے آ گئے کہ نہیں، یہی واحد تھے ایماندار، باقی سارے کے سارے کوئی بھی ایماندار امانت دار نہیں تھا، یہی واحد ایک امانت دار تھے۔